نازیہ الہی خان، جس کی نہ شکل و صورت اچھی ہے اور نہ اس کی بات اچھی ہوتی ہے، جب بھی منہ کھولتی ہے غلاظت اور گندگی ہی نکالتی ہے اور ہمیشہ سستی شہرت کے چکر میں پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام اور مذہب اسلام کے خلاف اول فول باتیں ہی بکتی ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک بدبخت ہے، کمبخت ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایسی غلیظ باتیں بکی ہے جو مسلمان تو مسلمان غیر مسلم تک کہنے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال آج میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی نازیہ الہی خان نے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر غلیظ بات بکی ہے اور شدید الزام لگایا ہے، اسی کا منہ توڑ جواب لے کر حاضر آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اس ویڈیو کا پورا ملاحظہ کر لیں کہ اس نے جو اعتراض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال کی اماں عائشہ صدیقہ سے شادی کی اور 9 سال میں ان کی رخصتی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا، اسی کو انشاءاللہ آج میں آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو بغور سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ اس ملعونہ مردودہ کی شدید مذمت ہو اور دنیا بھر کے لوگ جان جائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس کیٹیگری کی عورت ہے۔ حضرات محترم، پہلے بات میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1422 کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی فرمائی تھی اور ٹھیک اس کے 3 سال کے بعد 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن اس ملعونہ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اس چھوٹی عمر کے بچے سے شادی کی، تو اس پر میں آپ کو پہلا جواب دینے جا رہا ہوں کہ آخر اس کا کیا جواب ہے۔ ایک بات آپ دھیان سے سنیں اور مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات حقیقت ہے کہ 6 سال میں حضرت عائشہ سے شادی کی اور 9 سال میں رخصت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کیا تھا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسا کرتے تو آپ ذرا مجھے بتاؤ، ایک آدمی کو سب سے زیادہ خواہش اور شوق کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کڑیل جوان ہوتا ہے۔ 25 سال سے لے کر 33 سال کی جو ایج ہوتی ہے، اس عمر میں سب سے زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ لیکن آپ ذرا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کو دیکھیں۔ آپ نے 25 سال کی کڑیل جوانی میں جب انسان کو سب سے زیادہ خواہشات ہوتی ہے، اس کڑیل جوانی میں 50 سال کی بیوہ جو اپنے سے ڈبل عمر کی ہے، 40 سال کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے شادی فرمائی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر حضور صرف خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے تو اپنی بھرپور جوانی میں، کڑیل جوانی میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے شادی فرماتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا جو یہ ملعونہ بیان کر رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات رہیں، تب تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی عورت سے شادی نہیں کی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 50 سال کی ہوتی ہے، اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور 9 بیویوں سے شادی کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی شادی فرمائی۔ کب؟ جب آپ کی عمر شریف 50 سال سے زائد ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہاں خواہشات کی ہی بات ہوتی جو یہ عورت بیان کر رہی ہے معاذ اللہ کہ حضور نے اپنے جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایسا کیا، آپ مجھے بتائیں تو حضور نے حضرت عائشہ سے کب شادی کی؟ جب آپ کی عمر شریف 50 سال سے زائد ہو جاتی ہے۔ اب 50 سال کے بعد بتائیے، نیچرلی طور پر کوئی آدمی اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، سیکس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرتا ہے؟ بہت نادر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نیچر یہی ہے کہ آدمی جوانی میں یہ کام کا زیادہ شوق کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی طعن و تشنیع کی جائے۔
अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर वाकई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम काबिल एतराज़ होता तो मुझे बताएं कि मक्का के कुफार मुशरिकीन जो हर मोड़ पर आपको बुरा भला कहने के लिए तैयार रहते थे, जिन्होंने कभी आपको जादूगर कहा, कभी आपको मजनू कहा, कभी आपको कुछ कहा तो कभी आपको कुछ कहा, तो अगर ये शादी करने वाली बात वाकई में काबिल मलामत होती तो क्या मक्का के कुफार मुशरिकीन आपको छोड़ देते? हालांकि तारीख़ के तमाम किताबों को खंगाल कर देख लीजिए, किसी किताब में आपको ये बात नहीं मिलेगी कि मक्का के कुफार मुशरिकीन ने इस शादी को लेकर के आपके ऊपर कोई तानो तशनी की हो, किसी किताब में आपको ये बात नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ ये बात यह है कि ये तो भाई अरब का दस्तूर था। अरब में दस्तूर ही यही था कि जो बच्चियाँ 9 साल की होती थी वो खान पान की वजह से, अच्छी परवरिश की वजह से बहुत हट्टी कट्टी हो जाती थी। और इंसान की शादी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 साल 25 साल की हो तभी शादी दिलाई जाए, बल्कि अगर उसके जिस्म जिस्मानियात इस लायक है कि शादी दिलाई जा सकती है तो बिल्कुल शादी हो सकती है। तो अरब चूँकि एक ऐसे लोकेशन पर वाक़ है जहाँ का खान पान आबो हवा ऐसा है कि 9 साल की बच्चियाँ भी बिल्कुल तंदुरुस्त और हट्टी कट्टी नज़र आती हैं। और ये बात सिर्फ हुजूर ने किया ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको तारीख़ सुना रहा हूँ कि अरब के कल्चर में यही था कि वहाँ पर 9-10 साल की बच्चियों की शादी होती थी। जैसा एक रिवायत में आया है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी जिसका नाम हिंदा था, उसकी शादी 9 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन आमिर से होती है। और यह रिवायत तारीख़ दिमश्क में मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो पता चला कि यह काम सिर्फ हुजूर ने किया ऐसा नहीं है, बल्कि अरब का कल्चर यही था कि जो भी 9-10 साल की बच्चियां होती थी जो जिस्म जिस्मानियात के एतबार से हट्टी कट्टी हो जाती, फिट हो जाती, तो उसकी शादी दिलाने का कल्चर अरब में था। तो जब अहले अरब को दुश्वारी नहीं है, अरब के कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन को दुश्वारी नहीं थी हुजूर के ज़माने में, आप क्या उनसे बढ़कर हो गई हो? क्या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है? अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज़ और देखें कि यह बात सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई है सरजद, ऐसा तो नहीं है, बल्कि तारीख़ हमें बताती है, दुनिया के हालात हमें बताते हैं कि इसके बेशुमार वाक़यात ऐसे पाए गए जहां 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चियां भी प्रेग्नेंट हुई, उनकी शादी हुई, उनसे बच्चे भी हुए। अब देखें सन 1986 में 1986 में एक वाक़या पेश आता है कि जहां पर एलेंस नामी एक लड़की जो ब्राज़ील की रहने वाली थी, उसकी उम्र फ़कत 9 साल की थी, वो 20 दिन के बच्चे की माँ बन गई। अब आप मुझे बताएं कि कब की बात हो रही है? ये 1986 की बात हो रही है। तो जब इस दौरे हाजिर में अभी से 20-25 साल पहले की बात हो रही है, अभी भी अगर 9 साल की बच्ची माँ बन सकती है, तो अगर उस आज से 1400 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह काम कर लिया था तो इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? इसके अलावा 1997 में पड़ोसी मुल्क में एक अखबार में ये बात शाया हुई कि एक 8 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसका बच्चा भी पैदा हुआ। तो ये बात अखबार में बिल्कुल आया है, 1997 की बात है ये। तो 8 साल की बच्ची माँ बन रही है। तो आप मुझे बताएं कि जब नेचुरली तौर पर कोई बच्ची फिट हो जाए, उनका जिस्म इस लायक हो जाए कि शादी हो सकती है, जैसे कि अभी माज़ी करीब में गुजरा है, तो बिल्कुल शादी करानी दुरुस्त है और इस पर कोई एतराज़, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर सारे दुनिया के लोग करें तो ठीक, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया तो ये बिल्कुल बेठीक। सब लोग इस पर अंगुश नुमाई करते हैं और तरह तरह की बातें बताते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम शादी में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम मज़हब इस्लाम को लेकर है, क्योंकि तुम्हें तो कीड़ा निकालना है। तो इसी बिना पर तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात बुरी नज़र आती है। और दलाइल सुने, मैं बस नहीं कर रहा, और दलाइल सुने। शादी की जो बात होती है उम्र के लिहाज से, तो ये देखिए हर कंट्री में इसका रिवाज अलग अलग होता है। मैंने जो सर्वे किया, किताबों का मुताला किया, तो मैंने देखा कि चाइना में शादी की एटलीस्ट एज, कम से कम एज 21 ईयर्स ओल्ड है, 21 साल। हिंदुस्तान में ये उम्र पहले 18 साल थी, अब इसको बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया। इसी तरह अमेरिका के अंदर ये उम्र 16 साल है और अमेरिका के कुछ स्टेट्स में 14 साल की उम्र भी बताई जाती है। और रोमन एम्पायर में बहुत पहले शादी की कम से कम उम्र 10 साल थी लड़कियों के लिए, 10 साल। तो अब आप मुझे बताएं कि हर कंट्री का लिहाज से शादी की एज अलग अलग हो रही है। क्यों? ये उनके वहाँ के रिहाइश, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के खान पान के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्ची कब फिट होती है। तो कोई बच्ची 21 साल में फिट हो रही है तो वहाँ पर 21 साल शादी की एटलीस्ट एज रख दी गई।
کہیں پر 10 سال میں فٹ ہے، کہیں پر 12 سال میں فٹ ہے۔ تو اسی اعتبار سے عرب کا کھان پان کے لحاظ سے بچیاں 9-10 سال میں بالکل فٹ ہو جاتی تھی اور بالکل بڑی تندرست دکھتی تھی۔ تو اگر یہ شادی ہوتی ہے تو اس میں پرابلم کی بات کون سی ہے؟ اور ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی عورتوں سے شادی کی، تقریباً آپ نے 11 شادی کی تھی، تو 10 شادیاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں سے کی جو یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، طلاق والی تھی یا بیوہ تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کو شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو سہارا دینا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بیواؤں کو سہارا دیا، کتنی مطلقہ عورتوں کو سہارا دیا، وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ ایک حضرت عائشہ صدیقہ جو کنواری تھی، صرف میرے نبی نے انہی کنواری عورت سے شادی کی، عائشہ صدیقہ سے، وہ تمہیں نظر آ گیا۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ اس کے پیچھے لاجک یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی عورتوں سے شادی کی وہ بڑی عمر والی تھی، وہ مطلقہ تھی، بیوہ تھی، عمر دراز تھی، تو ان کے لیے ہر بات کو ذہن میں محفوظ کر لینا، حضور کے ہر حدیث کو ذہن میں بسا لینا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو ذہن کے اعتبار سے تیز ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ہر بات کو ذہن میں سیو کر سکے اور امت تک پہنچا سکے۔ تو اس لیے آپ نے عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا، کیونکہ اب ذہن کے اعتبار سے بہت تیز تھی اور عمر کم تھی، تو عمر کم ہونے کی وجہ سے باہری زندگی سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتی تھی، لیکن گھریلو زندگی سے آپ کو بہت زیادہ واقفیت ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر نبی پاک سے تقریباً 2210 حدیثیں اکیلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں، 2210 حدیثیں عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر آپ بتائیں کہ کوئی بڑی عمر والی عورت ہوتی تو ان کے بس کی بات یہ نہیں تھی، تو اس بنا پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا کم عمر میں۔ اور یہ بات جو کم عمر میں شادی کرنے والی ہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آؤ ذرا میں آپ کو کچھ ہسٹری بتا دوں۔ آپ دیکھیں، سینٹ آگسٹائن جس نے صرف 10 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، کنگ ریچارڈ جس نے 7 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، ہنری 8 جس نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے سارے لوگ اگر یہ 6 سال کی 8 سال کی بچیوں سے شادی کریں تو کوئی اعتراض نہیں، اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 9 سال کی عائشہ صدیقہ سے شادی کر لی تو بہت بڑا اعتراض ہو گیا، بہت بڑا بوال ہو گیا، ہر جگہ لوگ اسی کو چرچا بنائے ہوئے ہیں، اسی کو ایشو بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی نہیں ہے، بلکہ پرابلم مذہب اسلام ہے جو تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ تو اس ملعونہ مردودہ کو سستے شہرت چاہیے، اس نے دیکھا کہ مجھے ایسے تو کوئی پوچھ نہیں رہا، میں گلی گلی بھٹک رہی ہوں، تو مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ میں راتوں رات وائرل ہو جاؤں۔ تو اس نے کیا طریقہ اپنایا کہ چلو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹپنی کر دیتے ہیں، آسان اور سستی شہرت مل جائے گی۔ لیکن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں، ایسے چاہنے والے ہیں جو تم کو دھول چٹا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے لوگ تمہارے خلاف نکلیں گے، اور بہت سارے جگہوں پر FIR ہوا بھی ہے، پورے ہندوستان میں ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی حکومت سے ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہماری امید بھی یہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے گا، اور جلد از جلد اس ملعونہ مردودہ فاسقہ فاجرہ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا۔ پروردگار عالم ہمارے مذہب اسلام کو اور پیغمبر اسلام کی عزت و آبرو کو، عائشہ صدیقہ کی عزت و آبرو کو بچائے، اس کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔